جی دوستوں، گزشتہ روز افغانستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ دریائے کنار پر ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ دریائے کنار جو ہے 500 کلومیٹر لانگ ریور ہے، اور یہ دریائے کابل سے آ کر ملتا ہے اور پھر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے دریائے کابل۔ تقریباً ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں 8.5 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی اس دریا میں بہتا ہے، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈیم بنے گا یہ افغانستان کی اپنی جو کمپنیز ہیں، فرمز ہیں، وہی بنائیں گی، ان کو ہی کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ چلیے، بڑی اچھی بات ہے، سو لانگ ایز اس سے ہمارے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمارا پانی بند نہیں ہوتا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پریشانی ہو۔ لیکن بہرحال کل سے ان کا میڈیا جو ہے وہ اس بات کا بڑا پرچار کر رہا ہے کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کا جو ہماری انڈس واٹرز ٹریٹی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا، ہمارا پانی روکنے کی اب باتیں ہو رہی ہیں، تو اس طرح افغانستان نے بھی پاکستان کے ساتھ وہی کیا جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے پروووک کر رہے ہیں افغانستان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے اس سے پہلے ہرات میں سلما ڈیم بنایا تقریباً $300 ملین کی لاگت سے۔ اسی طرح ایک اور ڈیم بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے، میدان دریا جو ہے دریا شاہتوت ڈیم، وہ بھی تقریباً $250 ملین کے لاگت سے بنے گا۔ تو بھارت کی تو یہ کوشش رہے گی، لیکن یہ یاد رہے کہ افغانستان اور پاکستان ہم تقریباً 9 دریا ہیں جن کا پانی ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ 2013 میں اس وقت ہم نے بھی، پاکستان نے بھی ایک آفر کی تھی افغانستان کی حکومت کو کہ ہم یہ کنر ڈیم بناتے ہیں، اور یہ تقریباً اس کا پار پروجیکٹ تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا تھا یہ پروجیکٹ، جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ لیکن پھر یہ معاملات آگے چلے نہیں، بلکہ اس وقت تو ہم نے یہ بھی آفر کی تھی کہ انڈس واٹرز کمیشن کی طرح ایک کابل ریور بیسن کمیشن بھی ہونا چاہیے، مینجمنٹ کمیشن، لیکن پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں فوری طور پہ پریشان ہو جانا چاہیے۔ آج استنبول میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات ایمیکیبلی سالو ہو جائیں گے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو اپنے کام کرتا رہے گا، اس سے ہم اور کچھ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ صرف پاکستان کا معاملہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ اگر بہت ہمارا پانی کم کرنے کی کوشش کی یا کوئی اس قسم کی ہمیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو پھر آبویسلی یہ جو کنڑ دریا ہے یہ ایکچولی چترال سے اس اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو پاکستان میں چترال ریور کہتے ہیں۔ تو اگر بہت پش کام سشب والی بات ہوئی تو پھر ہمارے پاس بھی ایک کیپیسٹی تو ہے کہ ہم پھر اس دریا کا پانی ڈائیورٹ کر دیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بات اس نہج تک نہیں پہنچے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے تو طالبان کی حکومت جو ہے کابل میں، انہوں نے ایک اور بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، ٹیپا، ایک کنال وہ بنا رہے ہیں، نہر بنا رہے ہیں، تقریباً 285 کلومیٹر طویل کنال ہوگی یہ۔ اس سے بھی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ترکمنستان اور ازبکستان، جو کہ امو دریا کا واٹر شیئر کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کنال کے بننے سے تقریباً 21% پانی امو دریا کا وہ کابل افغانستان لے جائے گا۔ تو ان کو وہ پہلے بھی واٹر اسٹریسڈ کنٹریز ہیں، تو ان کے لیے بڑے کنسرنس تو ہیں اس پروجیکٹ کو بھی لے کر۔ اب یہ سارا جو معاملہ اس وقت شروع ہوا ہے، ہماری خواہش تو یہی ہے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں، اور پاکستان کو بھی، طالبان کی حکومت کو، افغانستان کی حکومت پاکستان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہم اس سے بات چیت کرتے رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی پرابلم ہو۔ ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہے اگر یہ بن جاتا ہے، وہاں زراعت بڑھتی ہے افغانستان میں، تو اس کا ہمیں بھی انڈائریکٹ فائدہ تو ہوگا۔ تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم خیر خواہ ہیں افغانستان کی، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کی پراسپیرٹی چاہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ایمیکیبلی اس معاملے کو سالو ہو جائے گا۔ یہ معاملہ جس طرح بھارت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ عامر خان متقی جو بھی حال ہی میں بھارت کا دورہ کر کے آئے ہیں، اگر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آپ پڑھیے
ان کے وزٹ کے بارے میں، تو اس میں واٹر مینجمنٹ اور انرجی سیکٹر میں بھی کوآپریشن کی بات کی گئی ہے. تو ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ جس طرح شاہتوت دریا ڈیم بنانے کی بھارت وہاں پہ دوبارہ آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا شاہتوت پروجیکٹ کو بھی میدان ریور میں، تو ممکن ہے کہ اس میں بھی دریا کنار میں بھی جو ڈیم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی افغانستان بھارت کو الٹیمیٹلی انگیج کر لے. یو نیور نو. اب ان کی جو ہے ٹیکنیکل مشن اب پورا سفارت خانہ بن گیا ہے، تو ہمارے لیے ایک کنسرن تو ہونا چاہیے کہ بھارت دوبارہ وہ جو اسپیس اس نے کھوئی تھی طالبان کے آنے کے بعد 15 اگست 2021 کو، وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنی ساری پالیسیز کو ریکیلیبریٹ کریں اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جن کی بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے، ان کو اثر نو تو میں نہیں کہتا، لیکن ایک کوہیرنٹ طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں. تھینک یو ویری